پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے 2018 تک جو بجلی پیدا کی وہ اس کی آدھی بجلی ہے، جو 23,900 کیپیسٹی اس وقت موجود ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 4 سال جو راگ الاپتے رہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ سائن کر لیے، زیادہ دستخط کر لیے، زیادہ بجلی سسٹم میں لے آئے، یہی الزامات ہم سنتے رہے۔ تو اس کے اوپر ابھی آپ کو قائرہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ ایک تفصیلی سنیپ شاٹ دیں گے کہ کون کون سے منصوبے ہیں جن کے اندر کتنے ماہ کی تاخیر ہے، جس میں پنجاب تھرمل ہے جو کہ 1263 میگا واٹ کا ہے، اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ تھر انرجی ہے، تھل نووا ہے، شنگھائی الیکٹرک پاور ہے، اور کروٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں ایوریج 20 ماہ 17 ماہ کی تاخیر ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ، اور جو اوریجنل ڈیٹ تھی اس کے منصوبے کی مکمل ہونے میں۔ اسی طرح آپ کو جو مصدق ملک صاحب ہیں وہ آپ کو LNG کی کہانی سنائیں گے جو 4 سال تاخیر ہوئی، اور آج اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ہماری جنریشن کیپیسٹی کے اندر اور ہمارے جو فیول مکس ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ایجنڈا آئٹم ہے وہ، اور یہ بھی بتائیں گے مصدق ملک صاحب، اور میرے ساتھ چودھری سالک صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی تفصیلی اس کے اوپر آج جو میجر ایجنڈا آئٹم تھا وہ پاور اور لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھا، ڈفرینٹ ادوار کی جنریشنز، جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی سنیپ شاٹ، اور پھر جو فیول مکس ہے اس کے کیا اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا آئٹم 3 جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کی جو تجاویز ہیں ان کا اجلاس ایک منعقد ہوا تھا 29 جون 2022 کو۔ ان کے تمام فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے، جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن آف پاکستان کے فائنینشیل رولز کی منظوری دی گئی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آف پاکستان کے سروس رولز کی منظوری دی گئی ہے، پبلیکیشن آف لاز آف پاکستان کی امینڈمنٹس بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر 4 ہے جس میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے جو اجلاس 24 جون 2022 کو ہوا اس کے بھی فیصلوں کی منظوری دی گئی، اور یہ تمام جو ڈفرینٹ کابینہ کی کمیٹی کی فیصلے ہیں ان کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے۔ اور جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹائزیشن کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی جو لیگل فریم ورک فار گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو G2G کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ایک ٹاسک فورس بنا کے خواجہ آصف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے اندر وہ تمام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح جو ریوائول آف پاکستان اسٹیل ملز کی جو بات ہے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 اور ڈیسیجنز ہیں جس میں ایک ہوٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کو دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تفصیلی بات ہے، اور جو پاور سیکٹر کے اندر پرائیویٹائزیشن کے منصوبے ہیں اس کے اندر بھی اس ٹاسک فورس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سولر انرجی کے اوپر ٹاسک فورس ہے جس کو شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ کرتے ہیں، اس کی اگلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایگریکلچر کی جو ٹاسک فورس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے فائنانس بل 2022 اس میں جتنی بھی مراد دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورس تمام تجاویز جو ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گا۔ اسی طرح جو وزارت داخلہ ہے ان کے ایجنڈا آئٹم کے اوپر ECL میں نام جو ہیں وہ 5 لوگوں کے جس کو ECL سے ہٹانے کی تجویز ہے، ایک کمپلیٹ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں درخواست کروں گی قائرہ صاحب کو کہ جو بجلی کے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کا ایک سنیپ شاٹ دیں، اور پھر تفصیل جو ہے وہ آپ کو چودھری سالک صاحب اور خرم دستگیر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی آپ کو بریف تو بتا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے۔ آج کابینہ میں یہ موضوع یا یہ ایجنڈا بڑا ڈیٹیل ڈسکس ہوا، جو سارے ملک کے اندر اس وقت لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم بہت شدید گرم تھا اور ابھی بھی اس کا سپیل چل رہا ہے، لیکن اب کچھ بارشوں سے موسم بہتر ہوا، لیکن شدید ترین گرمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے۔ پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں،
اس کا بھی بڑی شدید لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اور ان کی وجوہات سے لوگوں کی زندگیوں میں تکالیف میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس بات سے بھی یہ حکومت بھرپور آگاہ ہے، اور یہ بات ہمیں حکومت میں آتے ہی پتہ تھا کہ جب ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ اثرات ضرور آئیں گے۔ کچھ چیزیں ہماری اپنے پاس ہمارے ہاتھ میں تھیں، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ روس اور یوکرائن کی جنگ طویل ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کسی کے علم میں نہیں تھا، یہ فور کاسٹ دنیا کے کسی بندے کی نہیں تھی۔ ان حالات کی وجہ سے بھی، اور کچھ پچھلی حکومت نے جو ٹائملی فیصلے نہیں کیے، جو درست فیصلے نہیں کیے اور پھر ٹائملی فیصلے نہیں کیے، اس کی وجہ سے جو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انہی کی وجہ سے، لیکن ہاں عالمی منڈی میں قیمتیں بھی بڑھی ہیں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن انہوں نے جو تباہی پھیری ہے، جو انتہائی نالائکی اور نااہلی کے فیصلے تھے، اس کی بدولت یہ ہوا ہے۔ مثلا بجلی ہے تو بجلی کے کارخانے نہ اچانک لگ سکتے ہیں، اس میں فوری طور پہ اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وہ کارخانے جو انتہائی پرانے ہو چکے ہیں، جن سے بھی بہت مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں کوئی 1500 میگا واٹ کے کارخانے وہ ہیں جو 60 روپے کے قریب یونٹ بجلی کاسٹ کرتی ہے، اور جب تیل کے ریٹ اور بڑھ جائیں تو یہ 60 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، وہ کارخانے بھی چلانے پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کارخانوں کو چلانے کا مطلب ہے کرمنل، سو کالڈ کرمنل ایکٹ تک چلے جاتے ہیں یہ بات، لیکن وہ بھی چلائے گئے یا ان میں پارشلی چلائے گئے۔ لیکن کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کا ایک ملمہ بنایا گیا، خواب دکھایا گیا قوم کو، جی ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی کوئی 40,000 کہتا ہے، کوئی 45,000 کہتا ہے، 38,000 کہتا ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے خرم صاحب بھی، اور ابھی بتایا مریم صاحبہ نے بھی، جو ہمارے پاس اس وقت، اور یہ جو فگر ہم آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو محکمہ وابڈا کے اندر کام کرتے رہے ہیں، جن کے پاس تمام تر آپ میڈیا والے دوستوں کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں، اور ہمارے مخالفین کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں۔ ہم جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ فگر اگر کوئی چاہے تو چیلنج کرے ان کو۔ ہمارے پاس اس وقت آج کے دن کوئی 24,000 کے قریب جو ہے نا، 26,000 کے قریب ٹوٹل 25,500 کے قریب میگا واٹ آج کے دن میں اویلیبل ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں وہ 1500 بھی چلائے جائیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس وقت فیکچولی تقریباً 23,900 کچھ میگا واٹ، 24,000 کہہ لیجئے، یہ اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور جس طرح بتایا گیا کہ ڈیمانڈ اس وقت کو 30,000 میگا واٹ کے قریب گئی تھی، جس کی وجہ سے ایکیوٹ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ یہ بجلی مفت میں نہیں بنتی۔ جن علاقوں سے زیادہ بہتر ریکوریز ہوتی ہیں، جہاں لائن لاسز کم ہوتے ہیں، تھیفٹ کم ہوتی ہے، ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ یہ ذرا مشکل بات ہے، یہ بات جب بھی کہی جاتی ہے تو محکمے کو ہم سارے لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ہمارے ایک سماج کا بھی المیہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ، جہاں سے خبر آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، وہاں لائن لاسز 60, 70, 80% تک چلے گئے ہیں، اور 80% تک جن فیڈرز پہ لاسز ہوں ان کو پھر چلانا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اس کی قیمت وہ لوگ جو فل بل پے کرتے ہیں، جہاں لاسز نہیں ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ چوری نہیں کرتے وہ ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ہماری ایک مجبوری تھی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس سال، جو سال اس وقت چل رہا ہے، اس میں 10,72 ارب روپیہ سبسڈی میں، لائن لاسز میں یا دیگر مدات میں جو ریلیف کے ہیں، جو وابڈا کے لاسز میں ہیں، لاسز وہ بہت سارا طرح کے ہیں، لیکن اس میں میجر یہ والے ہیں جہاں پرائس ڈیفرنشل ہے، جیسا اس میں 10,072 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ عوام کا ہی پیسہ ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں ادا کیا ہے، اور اس کے باوجود 283 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے۔ یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی جائے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ بجلی کے کارخانے کو اچانک، میں نے پہلے بھی گزارش کی، نہ اچانک لگتے ہیں نہ اس اچانک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو آپ اپنی مستقبل کی فورکاسٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ مستمجید کے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا، جو فورکاسٹ ہے، مسلم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے
مسلم لیگ کے خلاف اور ہمارے خلاف تو بہت سارے پراپیگنڈاز کیے، لیکن اپنے دور میں جو کارخانے انہیں لگانے تھے، یہ الزام تو لگتا رہا کہ جی بڑے مہنگے کارخانے لگائے گئے، لیکن اپنے دور میں نہ لگا کے وہ کرمنل نیگلیجنس کیا کہ آج سارے کارخانے پاکستان کے پاس، وہ نیوکلیر پاور ہو، وہ ہائیڈل ہو، وہ تھرمل ہو، وہ کول بیسڈ ہو، وہ انرجی ونڈ ہو، وہ سولر ہو، سارے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔